اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں، اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑیں بات پورا کرنے وصیت کے، اور انہوں نے کی ہو یا ادائیگی قرض کے بعد جو ان پر ہو، اور بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میراث کا جو چھوڑی تم نے، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی تو بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس کا جو چھوڑا تم نے۔ یہ تقسیم ہوگی بات پورا کرنے کے وصیت جو تم نے کی ہو اور قرض کی ادائیگی کے جو تم پر ہو۔ اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ۔ پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں بات پورا کرنے اس وصیت کے جو کی گئی ہو، یا ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو، بشرط یہ کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ یہ حدیں مقرر کردہ ہیں اللہ کی، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی ہے عظیم کامیابی۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی مقرر کردہ حدوں سے، ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر چار مردوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دے دیں تو وہ قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ آ جائے انہیں موت، یا نکالے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور سبیل۔